الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم معزز علماء کرام، بزرگان دین اور اسلامی دینی بھائیوں، مہینے پہلے ہم اس چیز کے انتظار میں تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک بابرکت مہینہ عطا فرما رہے ہیں، اور وہ مہینہ کچھ ہی ساعت میں اور پلک جھپکنے میں گزر بھی گیا، جس مہینے کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ بہت بابرکت مہینہ آپ کے اوپر آنے والا ہے، اور آپ کے اوپر جس بادل کا ایک سایہ ہے، وہ سایہ ہمارے اوپر آیا اور سایہ ختم ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں ایک آیت کریمہ خاص طور سے پڑھی جاتی ہے، اور اس آیت میں روزوں کا مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا مقصد ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کی خشیت۔ اب رمضان کے مہینے کے اندر یہ تقوی جب حاصل ہو گیا، اس تقوی کو باقی مہینوں میں ہمیں لے کر جانا ہے۔ یہ تقوی صرف یہاں ختم نہیں ہوگا، یہ صرف رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا ہے، نمازیں ختم نہیں ہوئی، نمازیں اب بھی باقی ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، تلاوت ختم نہیں، تلاوت قرآن کریم اب بھی باقی ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، ذکر و اذکار اب بھی باقی ہے، ذکر و اذکار اب بھی ختم نہیں ہوئے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، بزرگوں کی مجلس میں جا کر بیٹھنا یہ اب بھی باقی ہے، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ تو ہمیں ان اعمال کو اب بھی باقی رکھنا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے استقامت۔ استقامت کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر جم جانا، ڈٹ جانا، قائم رہنا، باقی رہنا، اس پر ہمیشہ عمل کرنا، مداومت کرنا، اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ تو استقامت کے ساتھ ان عمل کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک میں کوئی آدمی قرآن کریم کی 3 پاروں کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو قرآن کریم کی تلاوت تو اب بھی کرنا ہے، تو اب 3 کے بجائے کم از کم 1 پارے کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی نوافل زیادہ پڑھتا تھا،
تو اب اشراق وغیرہ کو پڑھ لینا چاہیے. رمضان کے مہینے میں صدقہ وغیرہ آدمی زیادہ دیتا تھا تو اب بھی دینا باقی ہے، چاہے کم مقدار میں کیوں نہ ہو، اس کو ہمیں باقی رکھنا ہے. اس کو کہا جاتا ہے استقامت. دنیاوی زندگی میں علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، کوئی سوتھاری کام کا پیشہ اختیار کرے اور اس پیشے کو 3-4 مہینے سوتھاری کا کام کرے اور 3-4 مہینے کے بعد اس پیشے کو چھوڑ دے. اس پیشے کو چھوڑنے اور اس ہنر کو چھوڑنے کے بعد لوہاری کا پیشہ اختیار کرے. 3-4 مہینے اس آدمی یہ کام کرے، اس کو چھوڑنے کے بعد پلمبرنگ کا کام شروع کر دے. تو آدمی الگ الگ ہنر میں جائے گا تو پوری زندگی وہ کسی میں بھی مہارت حاصل نہیں کر سکے گا. آدمی کو اگر مہارت حاصل کرنا ہے، اپنا لوہا منوانا ہے، تو آدمی کو اگر اس نے لوہاری کا کام شروع کیا ہے تو اسی کام کو وہ کرتا رہے اور اس میں اچھی طرح اس میں خوبیاں پیدا کرے تو لوگ اس کے پاس دور دور جگہوں سے آئیں گے کہ یہ اس آدمی کا، اس فیلڈ کا ماہر آدمی ہے، لوہاری کا ماہر آدمی، اسی سے ہمیں کام کروانا ہے. تو یہ تقویٰ عبادت ہم جو رمضان میں کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تو باقی دنوں میں بھی اسے باقی رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں کیا اور رمضان کے بعد چھوڑ دیا تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس کو پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، چاہے تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی آدھا پارہ قرآن کریم روزانہ پڑھتا ہے لیکن پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کے اوپر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے تو دن میں 5 پارے پڑھ لیے، 10 پارے پڑھ لیے اور 10 مہینے تک قرآن کریم کھولنے کا نام و نشان نہیں. تو یہ آدمی زیادہ اچھا ہے جو صرف آدھا پارہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یا پھر 2 رکوع، 1 رکوع کی تلاوت روزانہ کرتا ہے لیکن پابندی کے ساتھ کرتا ہے. یہ آدمی زیادہ اچھا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو کبھی کبھی حالت طاری ہوتی ہے تو نوافل پر نوافل پڑھتا چلا جاتا ہے لیکن پھر آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی بزرگوں کی صحبت میں چلا جاتا ہے اور بزرگوں کا رنگ آ جاتا ہے تو یا بھی جماعت میں چلا گیا، جماعت کے بعد ایک رنگ اور ایک ماحول ہوتا ہے تو آنے کے بعد تو نوافل پر نوافل، تلاوت پر تلاوت 1-2 مہینہ تو یہ کرتا ہے، اس کے بعد اس سے چھوڑ دیتا ہے. اور ایک آدمی پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے. علماء نے اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ دیکھیں آپ نے ندی وغیرہ میں ریت اور پتھروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ریت اور پتھر آتے کہاں سے ہے، کہ ریت اور پتھر تو پہاڑ کے اوپر سے آتے ہیں. تو پہاڑ سے کس طریقے سے ندی میں وہ ریت بن کر آتی ہے تو پہاڑ پر ایک قطرہ قطرہ پانی کا اس کے اوپر بنتا ہے تو اس پتھر کو توڑ دیتا ہے تو وہ پتھر ٹوٹ کر ریت اور چھوٹے چھوٹے کنکر کی شکل میں ندی کے اندر آ جاتے ہیں. تو مستقل پانی کا ایک ایک قطرہ ایک پہاڑ کی چٹان پر بہتا ہے تو وہ قطرہ اس پہاڑ کی چٹان کو توڑ دیتا ہے. اس کے مقابلے میں اسی چٹان کے اوپر کوئی 50 لیٹر یا 100 لیٹر ایک ساتھ پانی بہا دے تو وہ چٹان ٹوٹنے والی نہیں ہے، لیکن سالوں کا عمل ایک ایک قطرہ اس چٹان پر گرتا ہے تو اس چٹان کو توڑ کر ریت کی شکل میں اس کو بنا دیتا ہے. یہی اعمال ہے کہ عمل اگر آدمی پابندی سے کرتا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے. اب یہ جو استقامت ہے وہ استقامت اعمال کے اندر بھی ہے، عقیدے کے اندر بھی ہے کہ آدمی نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دین پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر، ان عقائد کے اوپر بھی پابندی کے ساتھ جمے رہنا ہے. کبھی کبھی حالات آ جائے، مشکلیں آ جائے، پریشانی آ جائے، اس پریشانی کی وجہ سے عقیدے میں کھوٹ نہیں آنی چاہیے کہ اب میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے لگوں کہ اب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس عقیدے میں بھی استقامت ہونی چاہیے کہ حالت کچھ بھی ہو ہمارا عقیدہ ایک ہونا چاہیے. اعمال میں بھی پابندگی، عقیدے میں بھی پابندگی.
اور اسی طریقے سے معاملات میں بھی پابندگی کہ آدمی بیع و شراء کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں بھی آدمی کی پابندگی استقامت ہونی چاہیے۔ کتابوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر تھے اور کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اپنے ساتھی کو کہا کہ یہ جو کپڑے کے تھان ہے، اس تھان میں ایک تھان اس میں کچھ عیب ہے تو اس کو بیچنا تو ہے، لیکن جو آدمی خریدے اس کو بتلا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ اب ان کے ساتھی نے اسے بیچ دیا اور اسے بتلانا بھول گئے۔ بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ بھئی اس نے تو اس کو خرید بیچ دیا ہے، تو پوچھا کہ بھئی تم نے اس کو عیب کے بارے میں بتلایا تھا؟ تو ساتھی نے کہا کہ میں تو بھول گیا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تھان کی جتنی بھی بہت بڑا سودا تھا، جتنی بھی قیمت آئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی نفع آیا تھا اس تمام کو صدقہ کر دیا کہ ایک آدمی کو میں نے عیب بتائے بغیر کپڑا بیچ دیا ہے تو یہ قیمت اور یہ پیسہ مجھے لینا نہیں ہے، میں اسے صدقہ کر دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو کہ خدمت کیا کرتا تھا۔ اس غلام کو اپنی اجازت دی تھی، خراج پر چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس غلام کے پاس کوئی ہنر ہو تو اس سے کوئی کام کرنا ہو، پیشہ اختیار کرنا تو کام کرے اور کمائے، اور کمائی کا کچھ حصہ اپنے آقا اور سید کو دے دے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غلام کو اجازت دی تھی، تو غلام یہ روزانہ کام کرتا تھا اور کھانا کچھ لاتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر روزانہ سے پوچھتے تھے یہ کہاں سے لایا، کس سے کمایا، یہ کس طریقے سے آیا۔ بس اسی دوران ایک مرتبہ وہ غلام دودھ لے کر آیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا بھول گئے اور اس دودھ کو پی لیا۔ اس دودھ کو پی لینے کے بعد غلام نے پوچھا کہ حضرت صدیق آپ نے آج پوچھا بھی نہیں کہ بھی دودھ کہاں سے لایا؟ حضرت صدیق نے کہا بتلا بھی، جلدی بتلا، یہ دودھ تو کہاں سے لایا تھا؟ اس غلام نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں کہانت کا اور جوتشی کا کام کیا کرتا تھا کہ میں نے کسی کو جوتشی کے مطابق کوئی خبر دی تھی، کوئی کام بتلایا تھا، اور اسلام اور مسلمان ہونے کے بعد یہ چیز حرام ہو چکی، میں نے اسے اب چھوڑ دیا ہے، لیکن میں نے زمانے جاہلیت میں جو کام کیا تھا اس کی اجرت کے طور پر اس سے مجھے آج یہ دودھ دیا ہے، وہ دودھ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالے اس کو پورے دودھ کو نکال دیا۔ یہ معاملات اس میں بھی آدمی کو استقامت ہونی چاہیے کہ ادھر سے ادھر آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے اسلاف استقامت کے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہے اور اماموں میں سے ایک امام ہے، ایک بستی اور ان کے بہت سارے فالوور دنیا میں ان کے ماننے والے ہیں، اور ان کے ماننے والے آج کچھ ہزار سلفی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا عقیدہ تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ مانتے تھے کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قدیم ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور بادشاہ کا عقیدہ کہ مخلوق ہے، بنایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں یہ عقیدہ تھا۔ اس میں اختلاف ہوا تو بادشاہ معتزلہ کے ساتھ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ اپنے عقیدے سے رجوع کر لو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا، اس عقیدے سے میں رجوع نہیں کر سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سزا دی گئی، کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ کہتے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر بھی لگا دیا جائے تو ہاتھی بھی مر جاتا، لیکن کوڑے پر کوڑے مارے جا رہے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں اتنی استقامت ہے، اس استقامت کی وجہ سے اپنا عقیدے سے نہیں باز آئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے تھے ان کا جب آخری زمانہ تھا اور جب موت کا وقت تھا تو ایک چور کو دعا دے رہے تھے کہ اللہ اس چور کی مغفرت فرما۔ تو ان کے گھر والوں نے پوچھا کہ چور کون ہوگا، چور کی مغفرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے زنجیروں سے باندھ کر لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں مجھے چور ملا تھا، اس چور نے کہا تھا کہ احمد بن حنبل تو دیکھ رہا کہ نہیں مجھے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا ہاں میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس چور نے کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، میرا پاؤں بھی کٹا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی میں چوری سے باز نہیں آتا ہوں، چوری ابھی بھی کر رہا ہوں، استقامت کے ساتھ چوری کرتا ہوں، چوری سے باز نہیں آیا ہوں۔
تو آپ بھی اپنے عقیدے سے پیچھے مت ہٹنا. مجھے سزا دی جا رہی ہے تب بھی میں چوری کر رہا ہوں, چوری سے جب میں باز نہیں آیا تو آپ اپنے عقیدے سے سزا کے باوجود باز نہ آنا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ چور کی نصیحت مجھے بہت کام آئی. تو آخر عمر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چور کے لیے دعا کر رہے تھے. تو یہ استقامت ہے. کتابوں میں واقعات اور بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ایک شام کی جب جنگ ہوئی تھی، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے کرتے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد جب یہ بات پھیلی کہ حضرت زرار تو یہ لشکر پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ان کی بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان میں آ چکی، سواری کے ساتھ میدان میں آ چکی اور پردہ پہنا ہوا تھا. کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو کہ یہ عورت میدان جنگ میں آ چکی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے. تو یہ عورت میدان میں آ چکی اور دشمنوں کا مقابلہ کرتی رہی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ یہ کوئی سپہ سالار اتنا بہادر کون ہے کہ میدان میں جب بھی میرے اوپر بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ مجھے بچا لیتا ہے، یہ کون ہوگا؟ تو یہ تو معاملہ ہو چکا. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ حضرت خولہ نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ حضرت خالد نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پوچھا کہ میں جنگ کا سپہ سالار ہوں، آپ مجھے جواب دیجیے آپ کون ہے؟ تو حضرت خولہ نے کہا کہ میں زرار کی بہن ہوں. جب میں نے سنا کہ بھائی شہید ہو چکا ہے تو میں میدان جنگ میں آ چکی، لیکن اگر میں آپ کو اجازت طلب کرتی تو آپ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں تو عورت ہوں، آپ مجھے اجازت نہیں دیتے. لیکن اس وجہ سے میں آپ کی اجازت کے بغیر میدان جنگ میں آ چکی. تو یہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے اسلاف کی جو واقعات ہے، اس سے ہمیں استقامت کا سبق ملتا ہے، بہادری کا سبق ملتا ہے اور ہمیشگی کے ساتھ عمل کا سبق ملتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے کہ اس نصیحت کے بعد کبھی مجھے کوئی سوال کرنے کی کسی سے ضرورت پیش نہ آئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سے ایک نصیحت فرمائی کہ آپ کہیے آمنت باللہ، آمنت، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور آپ اس کے اوپر پھر جمے رہے. اس عقیدے سے ہٹنا نہیں ہے. یہ مختصر سی نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ کبھی کبھی آدمی کو بڑی نصیحت زندگی بھر یاد نہیں رہتی ہے، چھوٹے جملوں میں نصیحت. تو آپ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اور ایمان کے اوپر جمے رہو، میانہ روی اختیار کرو. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قاربوا وسددوا، میانہ روی اختیار کرو، درمیانہ روی اختیار کرو، اس پر جمے رہو. تو ان میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوگا. حضرت صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوں گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا، ورنہ میں کامیاب نہیں ہوں گا. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے پاس حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت 3 صحابہ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا عمل کرتے ہیں کہ ہم بھی وہ عمل کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ رات کے وقت وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں، کچھ وقت سوتے بھی ہیں اور کچھ وقت عبادت بھی کرتے ہیں. روزوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے روزے رکھتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے ہیں. یہ جواب انہوں نے سنا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور آپ کا رتبہ تو بہت بڑھا ہوا ہے اور یہ عمل تو کم ہے، تو یہ آپ کے لیے تو کافی ہے، لیکن ہمارے لیے تو بہت زیادہ عمل کرنا پڑے گا تب ہم تو کامیاب ہوں گے. تو اس موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ اب میں روزانہ دین میں روزہ رکھوں گا، اور ایک صحابی نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، اور تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں زندگی پر شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے نہیں ملوں گا۔ یہ بات تو ہو چکی جب نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے حضرت صحابہ آئے تھے اور انہوں نے آپ کے معاملات پوچھے، میں نے معاملات بتائے تو انہوں نے آپس میں اس طریقے کا مشورہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء۔ اے میرے صحابہ، بخدا اللہ کی قسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، عورتوں سے ملاقات بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے بے رخی اختیار کرے گا، اعراض کرے گا، میرے طریقے کو نہیں اپنائے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے تعلیم دی میانہ روی کی کہ آپ نماز بھی پڑھو اور سو بھی جاؤ، روزہ رکھو بھی اور روزہ نہ بھی رکھو، شادی کرو عورتوں سے ملو بھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عبادت کرنا ہے، عبادت میں غلو نہیں کر جانا ہے، عاجز نہ اور رہبانیت نہیں اختیار کرنا ہے کہ آدمی صرف عبادت میں لگ جائے اور دنیا کے معمولات کو چھوڑ دے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ خطبے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ ایک اللہ پر ایمان لائے، پھر اس پر جمے رہے، تو اس کا انعام بیان کیا۔ پہلا انعام تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے بعد خوشخبری دی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے یہ کہیں گے کہ تم خوف بھی نہ کرو اور غم بھی تم کو نہیں ہوگا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں جنت کی خوشخبری ہے جن کا تم سے وعدہ کرتے تھے۔ آگے اور انعام کہا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کے دوست ہو جائیں گے، ہم آپ کے ولی بن جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور وہاں پر کیا ہوگا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آخرت میں آدمی کی جو بھی چاہت ہوگی اور جو بھی مانگ ہوگی وہ تمام کی تمام چیزیں سے آخرت میں ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو استقامت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، معاملات میں، تمام چیزوں میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔